بسم الله الرحمن الرحيم. جی، جادو ہو جانے کی صورت میں اور نظر کے لگ جانے کی صورت میں قرآن و حدیث میں اس کا کیا علاج ہے؟ محترم بھائیو، نوٹ فرمائیں. یہ سوال جو ہے اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے، علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ جادو کا کیا علاج ہے، قاریوں سے سوال کیا جاتا ہے، حافظوں سے سوال کیا جاتا ہے، اور عاملوں سے کثرت سے یہ سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کام ہی یہ کرتے ہیں. ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جادو کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے، جادو کا کیا علاج ہے، کیونکہ وہ کروا کے پیسے دے کے تھک چکے ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ علاج کا طریقہ پتہ لگ جائے تو ہم خود کریں گے. تو پیارے بھائیوں، خود کرنے کا بہترین طریقہ نوٹ کر لیں. جادو ہو جانے کی صورت میں رب تعالیٰ سے دعا لازمی مانگیں. یہ طریقے میں شامل ہے. علاج میں یہ بہت ضروری مرحلہ ہے. دعا جو ہے نا بہترین کام ہے. اپنے علاج میں دعا لازمی کریں اور معوذتین پڑھیں. یعنی کیا ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں ہیں. قرآن مجید کے آخر میں 30ویں پارے کے آخر میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں. تو ان کی تعداد جو ہے وہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں اور اپنے آپ کو دم کریں. دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، تھوڑا سا لب بھی لگا لیں. شہادت والی انگلی کے ساتھ نا تھوک لگا کے نا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اوپر لگا کے اس کو پھونک ماریں، یا اگر اس طرح نہیں ہے تو تھودکاریں، تھو تھو اس طرح کریں. تھوڑا سا فوار نمی نکلے جو ہاتھوں کے اوپر لگ جائے تو ان کو مل کے چہرے پہ ہاتھ پھیریں، سر پہ پھیریں، پورے بدن پہ پھیریں. جہاں آپ کو مسئلہ ہے، درد ہے، وہاں بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ دوائیاں بڑی ہی کھاتا ہے، بہت زیادہ دوائیاں کھاتا ہے، لیکن وہ آرام نہیں آتا، تو جادو ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو جہاں مسئلہ ہے وہاں اچھے طریقے سے ہاتھوں کو رگڑیں. تو اگر سورہ ناس فلق کے ساتھ سورہ اخلاص، یعنی جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہا جاتا ہے، اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں، ساتھ یہ بھی پڑھ لیں تو دم کریں. انشاءاللہ جادو جو ہے نا وہ جاتا رہے گا. اور نظر لگ جانے کی صورت میں نظر کا دم بھی کروائیں یا نظر کا دم بھی کریں، اور نظر لگانے والے کے وضو سے گرے ہوئے پانی کے ساتھ غسل شرعی علاج ہے، غسل کریں. اب یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو اس کو وضو کروائیں. اس کے وضو کا پانی لے کے مزید ٹپ میں اور پانی ڈال کے یہ اس کے وضو کا پانی ساتھ مکس کر کے تو جس کو نظر لگی ہے اس کو نہلا دیں، یا خود کو لگی ہے تو غسل کر لیں. غسل کا طریقہ جو ہے نا وہ اسلامی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس سر پہ پانی ڈالا تو غسل ہو گیا، ایسے نہیں ہے. غسل کا طریقہ پورا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور غسل کا طریقہ جو ہے میرے چینل پہ میری ہی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں، نوٹ کریں. غسل کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے. نظر کا دم جو ہے وہ یہ ہے، اس کے الفاظ نوٹ کر لیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، یا اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ اکثر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. 3 مرتبہ پڑھ کے تو دم کریں. یہ ایسے ہی اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے یا وہ لب لگا کے تو اپنے آپ کو دم کر لیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اچھا، ایک اور بات ہے، دوسرے کو دم کرنا ہو، یعنی کہ اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو دم کرنا ہو تو اعوذ کی جگہ پہ ایزو کا پڑھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.